السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے نہیں، بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہیں۔ ماں باپ جو پیدا کرتے ہیں، پال پوس کر جوان کرتے ہیں، اچھی تربیت دیتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، اس کے بعد انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں رخصت کر دینا ہے، دوسرے گھر میں بھیج دینا ہے، اور اس کی تیاری بچپن سے ہی شروع کر دی جاتی ہے۔ ماں باپ تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹیوں کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچپن سے ہی جتنا وہ افورڈ کرتے ہیں۔ اسپیشلی مڈل کلاس گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مائیں شروع سے ہی تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے بیٹیوں کے لیے کچھ نہ کچھ سامان لے کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، الحمدللہ 2 اپنے گھر والی ہیں، اور تیسری کی جو ہے وہ تیاری ہم نے شروع کر دی ہے اسے اپنے گھر بھیجنے کی۔ یہ سب سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری بہن کے جہیز کا سامان ہے، جو کہ میری پھپھو نے دیا ہے۔ میری پھپھو کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ جب ہم 2 بہنوں کی شادی ہوئی تو تب اس ٹائم پہ بھی میری پھپھو نے کچھ نہ کچھ ہمیں لازمی دیا تھا۔ ہمارے جہیز میں جو سامان وہ افورڈ کر سکتی تھی تو انہوں نے لازمی ہمیں دیا تھا۔ اب ہم نے جانا تھا اپنی بہن کی جہیز کی شاپنگ کے لیے۔ میرے ابو نے کچھ تھوڑی بہت سیونگ کی تھی، تو ابو نے کہا کہ چلو اب پیسے ہیں تو کیوں نہ رمشا کا جو ہے وہ جہیز کا سامان جوڑ لیا جائے، تاکہ جو ہے وہ پھر آسانی رہے۔ شادی ابھی ہم آلموسٹ 1-1.5 سال میں کریں گے، اور جہیز جو ہوتا ہے بیٹیوں کا وہ ایک دم سے نہیں بنتا۔ مڈل کلاس گھروں میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہر چیز کو جوڑا جاتا ہے، اور بس پھر ہم نے بھی اسی چیز میں جو ہے وہ بہتری سمجھی۔ میری پھپھو ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے۔ پھپھو نے کہا کہ بستر، خیس اور برتن جو ہے وہ میں دوں گی، اور اس کے علاوہ بقایا سامان تم لوگ خود لے لینا۔ تو بستر وغیرہ، برتن اور خیس پھپھو نے دے دیے ہیں۔ اب جو بقایا جو بھی شاپنگ ہوتی ہے فرنیچر کے علاوہ، وہ سب ہے جو ہے وہ آج ہم لوگوں نے کر لینی ہے۔ فرنیچر اور جو بھی بقایا کپڑے شپڑے ہیں وہ شادی کے اویسلی نزدیک ہی خریدیں گے۔ بقایا برتن اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی کر لیں شاپنگ۔ بیٹیوں کی شادی کی شاپنگ میں ماؤں کا کردار بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری امی اس دنیا سے بہت جلدی چلی گئی۔ ہمارے تو صرف شوق ہی رہ گئے ادھورے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم اپنی امی کو اکثر اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے سنتی تھی کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گے، ہوتی ہے نا ماں باپ کی بچپن سے ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی شادی والے ٹاپک پہ نا اسپیشلی بیٹیوں کو لے کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے یہ چیز لیں گے، ایسا کریں گے، ان کی شادیوں پہ ویسا کریں گے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور بس یہی کچھ ہوا ہمارے ساتھ بھی۔ میری امی بیچاری اپنی کسی ایک اولاد کی بھی خوشی نہیں دیکھ سکی۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی، اور الحمدللہ 3 میرڈ ہیں، 3 چھوٹے ہیں ابھی، اور میری ماں نے کسی ایک کی خوشی نہیں دیکھی، کسی ایک کے لیے بھی اپنے ہاتھوں سے شاپنگ نہیں کی۔ بس اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ میرے ابو پہ آ چکی ہے، اور میرے ابو نے جب ہم 2 بہنوں کی شادیاں کی، اس ٹائم پہ جب میری دفعہ فرسٹ ٹائم تھا تو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا۔ اوبویسلی میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے 100 پلاننگ ہوتی ہے، 100 مشورے کرتے ہیں، اور پھر اس لحاظ سے ہر کام کو مینیج کرتے ہیں۔ تو میری دفعہ پھر میرے ابو اوبویسلی اکیلے تھے، پریشان بھی تھے کہ کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ پھر میری سب خالہ لوگوں نے، میری مامی نے سب مل کے آئیں، اور مل کے سارا میرا جہیز ان لوگوں نے خریدا۔ اور جب میری پھر چھوٹی بہن کی ٹائم پہ ہم سب نے مل کے خریدا، اور بہت مشکل پیش آئی، میں بتا نہیں سکتی۔ 100 ایسے باتیں تھیں جو دل میں ہی رہ گئی، 100 ایسے ارمان تھے جو دل میں ہی رہ گئے، کیونکہ ماں اور باپ بے شک دونوں ہی اولاد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور دونوں ہی اولاد کے لیے برابر کے فکر مند بھی ہوتے ہیں۔ ماؤں کا کیا ہوتا ہے نا کہ وہ بن کہے ہی اپنی اولاد کی ساری باتیں جان جاتی ہیں، اسپیشلی بیٹیوں کے معاملے میں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کو کیا چاہیے، یا میری بیٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو بیٹیاں بھی بغیر کہے ہی اپنی ہر چیز بھی منوا لیتی ہیں، اور اگر کہنا بھی پڑے تو ضد کر کے بھی ماؤں سے منوا لیتی ہیں۔ لیکن باپ تھوڑے پریکٹیکل ہوتے ہیں، انہیں اپنا فائنینشلی ہر چیز کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے،
تو وہاں پہ بیٹیاں کچھ کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے۔ بس جی ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گی کہ سامان ماں باپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو بھر بھر کے جو ہے وہ ہر چیز دی جائے، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے، لیکن یقین مانے بات جو ہے وہ قسمت پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ سامان جو آپ دیکھ رہے ہیں ان سے سکھ نہیں ملتے، یہ سامان یقین مانے ماں باپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بنتے ہیں، اور بات قسمت پہ ختم ہوتی ہے۔ اگلے گھر والے جو ہیں وہ اس سامان کو دیکھ کے بیٹی کی قدر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کیڑے ہی نکالنے میں لگے رہتے ہیں، اور بیٹیوں کو یہی اکثر سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، یہ چیز بھی نہیں دی، وہ چیز بھی نہیں دی۔ سسرالیوں سے بھی یہی کہوں گی، بیٹے والوں سے بھی یہی کہوں گی کہ خدارا جس طرح اپنی بیٹی کی اچھی قسمت کے لیے آپ فکر مند رہتے ہیں، اس کے بہتر مستقبل کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں، آپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو جو ہے وہ سسرال میں عزت ملے، اس کی قدر ہو، اس کی ہر بات مانی جائے، تو پلیز اس کے لیے پہل آپ کو کرنی ہوگی اپنے گھر سے۔ جو بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی اسی طرح اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے کہ اس کی بیٹی کو سسرال میں عزت بھی ملے اور اس کی ہر بات مانی جائے۔ اگر آپ کی بیٹی کو اپنے سسرال میں سکھ نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، تو ایک دفعہ اپنے گھر میں جھانک کے ضرور دیکھیے گا کہ جو بہن بیٹی بہو آپ کے گھر میں آئی ہے، کیا آپ اس کی عزت کرتے ہیں، کیا اس کی قدر ہے آپ کے گھر میں؟ اور آپ کو یقین مانے اللہ تعالیٰ نا انسان کو ہر چیز بہت واضح کر کے دکھاتا ہے، وہ انسان ہی ہے جس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ بھی سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، انسان جو کرتا ہے کسی کے ساتھ وہ اس کے اپنے ساتھ لازمی ہوتا ہے۔ سسرالیوں کو کبھی اپنی بیٹی کے زیادہ سونے، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، زیادہ بدتمیزی سے بولنے یا کسی بھی قسم کی چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن وہی اعتراضات وہ بہو پہ لازمی جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بہو زیادہ سوتی ہے، وہ اتنا کھاتی ہے، وہ ڈائریکٹ فارورڈ ہے، وہ ایسا کرتی ہے، وہ ویسا کرتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اتنا فرق کیوں ہے؟ جیسے آپ کی بیٹی ہے ویسے وہ بھی آپ کی بیٹی، اسے بھی بیٹی سمجھے، اس کی بھی غلطیوں پہ پردہ ڈالے۔ جیسے ماں باپ اپنی بیٹی کی ہر غلطی کوتاہی پہ جو ہے وہ پردہ ڈالتے ہیں نا، ایسے ہی اپنی بہوؤں کی غلطی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیں تو یقین مانیں گھروں کے سسٹم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ باتیں صرف کہنے کی باتیں ہی ہوتی ہیں، اور جب شادیوں سے پہلے ساسیں اور یا معاشرہ دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹیاں کہتا ہے نا کہ یہ بھی ہماری بیٹیوں جیسی ہیں، وہ صرف باتیں ہیں، بیٹیاں صرف اپنی ہیں جو آپ نے خود پیدا کی ہیں۔ خیر جی، الحمدللہ ہم دو بہنیں اپنے اپنے گھروں میں، اللہ کا شکر ہے لاکھوں بار کروڑوں بار کہ اپنے گھروں میں ہم ٹھیک ہیں، خوش ہیں، اچھے شوہر ملے ہیں اور سب کچھ بہتر ہے۔ لیکن اب ہم بہت زیادہ فکر مند ہیں اپنی چھوٹی بہن کے لیے، کیونکہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ہماری اپنی پھپھو کی طرف ہی ہوئی ہے، اور چھوٹی بہن کی شادی ہم نے باہر کرنی ہے، تو بہت فکر ہوتی ہے، بہت پریشانی بھی ہوتی ہے۔ سم ٹائم ماں نہیں ہے تو اوبویسلی بہنوں کے مائنڈ میں بہت سی باتیں آتی ہیں، کبھی بیٹھے ہوں تو ذہن میں 100 چیزیں آتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیسے لوگ ملیں گے، اور مین چیز شوہر کیسا ہوگا۔ میری چھوٹی بہنوں نے میری امی کی ڈیتھ کے بعد اس گھر کو سنبھالا، میرے بھائیوں کو، میرے بھائی چھوٹے تھے، اور گھروں کے سسٹم سنبھالنا یقین مانے کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ ہماری شادی ہوئی ہے تو ہم اس چیز کو اچھے سے جان سکتے ہیں کہ گھروں کو مینیج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ امی کی ڈیتھ کے بعد میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی، تو ان دونوں بہنوں نے چھوٹی سی ایج میں جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں اپنے سر پہ اٹھا لیں۔ اب میری یہی دل کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اگلی آنے والی زندگی کو بہتر سے بہترین کرے، ایک اچھا کوآپریٹیو اور عزت دینے والا شخص اس کی زندگی میں شامل ہو۔ اللہ پاک سب کی بہن بیٹیوں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جن کے رشتے ہونے والے ہیں، سب کو اچھے اچھے گھر اور بہترین شوہر عطا کرے، اور ان کے صدقے میری بہن کو بھی اچھا گھر اور بہترین شوہر ملے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، پورا واچ کیا کریں، اسکپ مت کیا کریں یا کاٹ کاٹ کے مت دیکھا کریں۔
اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، میری حوصلہ افزائی لازمی کیا کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ آلموسٹ ساری شاپنگ ہم نے ڈن کر لی تھی، جو بھی ساز و سامان آج لے سکے وہ ہم نے لے لیا، برتن شرتن جتنے بھی تھے وہ سارا لے لیا، بیڈ شیٹیں اور بستر کے جو کور وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب فرنیچر کے علاوہ آلموسٹ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے لے لی ہے۔ یہاں پہ ہم ایک سوٹ لینا تھا تو وہ سوٹ پسند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈھیروں ڈھیر بھوک لگ گئی تھی تو پھر پیٹ پوجا بہت ضروری تھی، کیونکہ بہت زیادہ شاپنگ کی اور بہت تھک چکے تھے۔ انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔